اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ 22واں درس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل تھا۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے خود سازی پر کان کے گناہ کے اثرات۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے نفس کی اچھی صفات اور انسان کے نفس کی بری صفات ان اعمال اور ان افعال سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے، اور اگر اچھے اعمال انجام دے گا تو انسان کے نفس میں اچھی صفتیں پیدا ہوں گی اور اس کا سفر خود سازی کا تیزی سے رواں دواں رہے گا۔ لیکن اگر ان اعضاء سے وہ کام نہ لیا کہ جن کے لیے خداوند متعال نے انہیں خلق کیا ہے، بلکہ ان اعضاء سے گناہ انجام دیے، تو پھر خود سازی کا سفر رک جاتا ہے اور انسان کی سعادت اور انسان کا کمال ختم ہو جاتا ہے اور انسان اپنی راہ تک نہیں پہنچ پاتا، اپنے کمال تک نہیں پہنچ پاتا، اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ پاتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعضاء پہ انسان کنٹرول رکھے۔ انہی اعضاء میں سے ایک عضو ہے کان۔ کان سے ہم بہت ساری سماعتیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا ہے کہ جو ہمارے سفر ارتقاء اور تہذیب نفس کے سفر کو روک دیتی ہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ انسان کو غیبت سننے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح سے غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح سے غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہو اور آپ سن رہے ہوں اور آپ منع نہ کریں، آپ وہاں سے اٹھ کے نہ جائیں، آپ دل سے اسے برا نہ سمجھیں، تو پھر آپ بھی اس غیبت میں برابر کے شریک ہیں، اور جو گناہ غیبت والے کو ملے گا وہی گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ غیبت نہ سنیں۔ غیبت سننے پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اگر بالفرض آپ اسے روک سکتے ہیں تو آپ روکیں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اسے روک نہیں سکتا تو پھر آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کریں، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اس محفل کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو ترک کر دیں جہاں پہ غیبت ہو رہی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کے بھی نہیں جا سکتا تو پھر آپ کیا کریں، پھر آپ دل میں تنفر کا اظہار کریں، پھر آپ اس طرح کریں، آپ توجہ نہ دیں جیسے آپ سن نہ رہے ہوں اور آپ اس کی طرف مائل نہ ہوں۔ پھر آپ کو یہ کام انجام دینا ہے تاکہ جو غیبت کے برے اثرات ہیں وہ آپ کی روح پر نہ پڑیں۔ لہٰذا آپ اس سے اجتناب کریں۔ دوسری چیز جو کان سے گناہ انسان انجام دیتا ہے وہ ہے گانا سننا، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو منع کیا ہے کہ گانا سننا حرام ہے۔ یہ گانا سننا اور غیبت انسان کی روح کو مردہ کر دیتے ہیں اور پھر انسان خدا سے قریب نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا گانا سننا منع ہے۔ جب ہم نے گانا سننے کی بات کی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر پہ ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، گانے کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے،
گانے کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہو، اسے سننا نہیں ہے، اسے سننا نہیں کہتے، اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن آواز آ رہی ہو اور آپ باقاعدہ سن رہے ہوں، آپ اس کی طرف مائل ہوں، ایسی حالت میں آپ کو گناہ ملے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ نہ سن رہے ہوں اور نہ تمایل رکھتے ہوں اس کی طرف، تو پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا اور آپ پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے توجہ دی یا آپ نے گانے کو سنا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر ایک تو نفاق پیدا ہوگا، آپ کی روح مردہ ہو جائے گی۔ گانے کے انسان کی شخصیت پہ، انسان کی روح پہ گہرے اثرات ہوتے ہیں، آپ کے اندر نفاق پیدا ہوگا۔ آپ ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ ایک انسان ظاہری طور پہ مسلمان دکھائی دے، ایک انسان ظاہری طور پہ اپنے آپ کو شیعہ کہلائے، اور وہ ہو بھی، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اپنی بہت ساری چیزوں سے محبت بھی کرتا ہو، لیکن اندرونی طور پہ یہ گانا انسان کے اندر نفاق کو وجود عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح نفاق پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بارش جب برستی ہے تو سبزہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح گانا سننے سے انسان کی روح میں نفاق اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مگر اسلام کی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، اسلام کے نظریات کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا، اسلام کے اوپر عمل کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اپنے گھر میں ہوں یا اپنے باہر ہوں، اسلام کی بہت ساری چیزوں کو لاگو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس پہ عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان اگر گانا سنے تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کر کیا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی ساری زندگی کا نظام جو ہے وہ دوسرے مذہب کی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی تعلیم کا نظام، اس کے علاقوں کا نظام، اس کے محلوں کا نظام، اس کے گھروں کا نظام، اس کا اپنا نظام، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے مطابق انجام دیتا ہے، اور وہ ظاہری طور پہ مسلمان اور اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے گناہ انسان کے اندر اس طرح سے اس کی زندگی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسی تمام چیزوں پہ اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ جو اس کے اسلام کی طرف تمایل کو اس سے چھین لیتے ہیں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی سماعت پہ انسان کو کنٹرول رکھنا چاہیے کہ نہ وہ غیبت سنے اور نہ گانا سنے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسے انجام دینی نہیں چاہیے۔ جہاں خودسازی کے مراحل میں ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی خودسازی کے سلسلے میں کہ کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم نے اس پہ بات کی، اور تمام تقریباً آپ کے سامنے جو اہم چیزیں تھیں انہیں ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، انسان کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، انسان کو کان کی حفاظت کرنی چاہیے، انسان کو اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنی چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، انہیں بچانا چاہیے گناہ سے، تاکہ انسان کی روح مجروح نہ ہو۔ جس طرح حرام کے انسان قریب نہ جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ مکروہات سے بچے، یعنی مکروہ کام بھی انجام نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکروہ کام مقدمہ بنتے ہیں کس چیز کا؟ حرام کا۔ دیکھنا نامحرم کو حرام ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں نامحرم کو پہ آپ کی نگاہ پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ آپ نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کا وہاں پہ ہونا، نامحرم کے درمیان ہونا خود ایک مکروہ فعل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کریں کہ جہاں پہ حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی جگہوں سے بھی اجتناب کریں، یعنی اپنی زندگی میں مکروہ کام بھی انجام نہ دیں۔ اور بھی بہت سارے کام مکروہ ہیں، مثال کے طور پہ رات کو کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ کام ہے، آپ انجام نہ دیں۔ کھڑے ہو کے کنگھی کرنا مکروہ فعل ہے، آپ انجام نہ دیں۔ کھڑے ہو کے پینٹ پہننا، شلوار پہننا، یا جو بھی پاجامہ وغیرہ جو بھی انسان استعمال کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انجام دیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کا سر کھلا ہوا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ان چیزوں کے لیے علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے،
تہذیبُ الاسلام کے نام سے، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ کیا کیا چیزیں مکروہات ہیں، کیا کیا چیزیں مستحبات ہیں، تو مکروہات سے بھی بچا جائے تاکہ ہم مقدم حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ یہاں تک آنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اشارہ کیا ہے صرف ان چیزوں کی طرف۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم آپ کے لیے بیان کریں گے کہ تہذیب نفس کے مراحل میں ہمیں کون سے کام انجام دینے ہیں۔ ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ ان چیزوں سے بچیں اور یہ کام انجام نہ دیں۔ اب انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں آپ کے لیے بات کریں گے کہ ان اعضاء سے ہم کیا کام لیں اور وہ کون سے کام ہیں کہ جو ہم انجام دیں تاکہ ہم خودسازی کے سفر کو بہترین انداز میں طے کر سکیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس سفر کو تیزی سے اور بہترین انداز میں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔